آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس شخص کی عقل مکمل ہو گئی جسے یہ علم ہو گیا کہ اس کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، تو ضرور آپ اس کے لیول پہ آئیں گے۔ افسر بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسے کہیں گے جی میرے محلے کا گٹر خراب، آپ اسے کہیں گے جی میرے محلے کی گیس نہیں آتی، وہ کہے گا بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بات کرو، میرے ساتھ بات کریں جو میرے لیول پہ ہے۔ یہ تو آپ کے گھر کی بات ہے، آپ اس سے وہ بات کریں جس لیول پہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم جب قرآن کے سامنے آتے ہیں تو ہم یہی غلطی کر جاتے ہیں، ہم قرآن کے سامنے آتے ہی یہی غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن بہت بڑے درجے پہ لے جانا چاہتا ہے، بہت اونچی پرواز تمہاری بنانا چاہتا ہے۔ قرآن تمہارے لیے اتنے بڑے لیول پہ بندوبست کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ قرآن سے کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ دکان چل جائے۔ قرآن سے کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ اولاد ہو جائے۔ قرآن سے کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ بیمار ہیں تو شفا ہو جائے۔ یعنی اس طرح کی چیزیں قرآن سے لے رہے ہیں۔ ہاں یہ سب کچھ قرآن سے لیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن تمہارے یہ کام کرنے نہیں آیا، یہ سب سے پہلے تمہاری سوچ بدلنے آیا ہے انشاءاللہ، اور وہ بدل گئی تو اس کے بعد ساری برکتیں تمہارے نام۔ تو لہٰذا یہی وہ کتاب ہدایت ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ نے دی ہے۔ پھر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسا دور آئے گا جس میں مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوں گی اور قرآن کو رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا۔ تو کیا یہ وہ دور نہیں ہے؟ تو بتائیے، اس پہ اگر آپ غور نہیں کر رہے اور ہمارا پورا معاشرہ اس عظیم بیماری میں مبتلا ہے کہ اس پہ غور ہی نہیں ہے کہ عمر گزر گئی اور ابھی تک قرآن کے معنی اور مفہوم نہیں آتے، اور اس پہ کوئی کسی قسم کا خیال بھی نہیں ہے کہ یہ میرا اتنا بڑا فرض تھا کہ جو میں کرتا۔ جنہوں نے حضور کا دور دیکھا اور آقا علیہ السلام کے زمانے کو پایا، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھیں، حضور کے ساتھ انہوں نے بہت بڑے بڑے جہاد بھی کی، اتنے قریب رہنے والے لوگ، انہیں کتنی ضرورت تھی کہ یہ جا جا کے حضور سے قرآن سمجھ کے اس کے اوپر پوری طرح دھیان کر کے تو پھر قرآن پڑھا کر، عرب ہو کر، جن کی اپنی زبان ہی عربی ہے،